بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے جسے دنیا بھر کے مسلمان سب سے پاک اور برکت والا مہینہ مانتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمت، معافی اور جہنم سے بچانے کی خوشخبری لاتا ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن مجید اترا اور مسلمانوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا۔ لیکن رمضان کی شروعات کیسے ہوئی؟ سب سے پہلا رمضان کس حالات میں رکھا گیا اور اس مہینے کی برکتیں اور حکم کیسے آئے؟ ان سوالوں کے صحیح جواب بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کیسے شروع ہوا اور پہلی بار مسلمانوں نے رمضان کس حال میں گزارا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، آئیے جانتے ہیں کہ رمضان کی شروعات کیسے ہوئی اور اس کا حکم کب نازل ہوا۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیں، رمضان المبارک کا تعلق اس خاص پل سے ہے جب اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی۔ یہ واقعہ نہ صرف اسلامی اتہاس بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بڑا بدلاؤ تھا، کیونکہ اسی وقت سے اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید دنیا میں نازل ہونا شروع ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کو باقی مہینوں سے الگ اور خاص بنایا گیا۔ پیارے دوستوں، وحی کے نزول کا واقعہ 610 عیسوی میں پیش آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سے اللہ کی تلاش تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دنوں تک غار حرا میں جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں اللہ کے ذکر اور فکر میں مصروف تھے، اچانک جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور رمضان کی اصل برکتوں کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رات، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، قرآن کی پہلی آیات نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی۔ اور یاد رکھیں، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح یعنی جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر امر لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات فجر سے طلوع تک سلامتی والی ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، یہ آیات اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت قرآن کا نزول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا، یعنی اس رات میں عبادت کرنا 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، اقرا یعنی پڑھیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں پڑھتا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو زور سے سینے سے لگایا اور دوبارہ کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا۔ پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گہری کیفیت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا اور آپ کو اس عظیم ذمہ داری کا احساس ہو رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں
اور حق کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ الفاظ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک تسلی تھے، بلکہ اس بات کی بھی گواہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے نیکی اور حق کے راستے پر تھے۔ یاد رکھیں، قرآن اور رمضان کا اٹوٹ رشتہ ہے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد قرآن مجید 23 سال میں مکمل ہوا، لیکن رمضان کو خاص اس لیے بنایا گیا کیونکہ اسی مہینے میں اللہ نے انسانیت کے لیے ہدایت کی روشنی بھیجی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں حق اور باطل کو صاف کرنے والی نشانیاں ہیں۔ یہ آیت رمضان کی اہمیت کو اور زیادہ صاف کرتی ہے کہ یہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں بلکہ قرآن کے نزول کا بھی مہینہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام فرماتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا مکمل دور کرتے تھے۔ اس آیات اور واقعات کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ رمضان کی شروعات وحی کی روشنی میں ہوئی، اور یہی وحی اس مہینے کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ مہینہ صرف بھوک اور پیاس سہنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی قربت حاصل کرنے، قرآن سے جڑنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رمضان کی اصل روح کیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو قرآن کی شکل میں ایک رہنمائی دی۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ رمضان کی برکتیں ہماری زندگیوں میں حقیقی معنوں میں شامل ہو سکے۔ پیارے دوستوں، یہ تو رمضان کی شروعات کا ذکر تھا کہ پہلی وحی کے نزول کے ساتھ ہی رمضان کی اہمیت واضح ہو گئی تھی، کیونکہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر رمضان کی ہی رات ہے۔ لیکن یاد رکھیں، رمضان کے روزے وحی کے ساتھ فرض نہیں ہوئے بلکہ بعد میں فرض ہوئے۔ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ آئیے پہلے رمضان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام کے شروعاتی دور میں عبادت میں بنیادی طور پر نماز، ذکر اور دوسری روحانی عبادتیں شامل تھیں، مگر روزے کا حکم ہجرت مدینہ کے بعد سن 2 ہجری میں نازل ہوا۔ یہ ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسی عبادت کا حکم دیا جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اور اخلاقی تربیت کا بھی ذریعہ بنی۔ یاد رکھیں، اسلام میں ہر عبادت کے پیچھے ایک گہری حکمت چھپی ہوتی ہے۔ روزوں کا حکم صرف بھوک اور پیاس سہنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا بنیادی مقصد تقویٰ یعنی پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزوں کے فرض ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ پیارے دوستو، یہ آیت بتاتی ہے کہ روزہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اس کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ پرہیزگاری، صبر اور دل کی پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور روزے فرض ہوئے تو مسلمانوں نے اسے بڑے پیار اور فرما برداری کے ساتھ قبول کیا۔ صحابہ اکرام ہر حکم کو دل و جان سے اپناتے تھے، روزے کو ایک عظیم نعمت اور برکت سمجھ کر اپنایا۔ پہلے رمضان میں مسلمانوں نے مکمل مہینے کے روزے رکھے، جبکہ وہ مدینہ میں ہجرت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روزے رکھے اور صحابہ کو اس کے فضائل اور روحانی فوائد بتائے۔ اسلام میں کوئی بھی نیا حکم دھیرے دھیرے لاگو کیا جاتا تھا تاکہ لوگ اسے آسانی سے اپنا سکیں۔ یہی معاملہ روزے کے ساتھ بھی ہوا۔ شروعاتی دور میں مسلمانوں کو ایک چھوٹ دی گئی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ ایک غریب کو کھانا کھلائے، سورہ بقرہ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ کسی غریب کو کھانا کھلا کر اس کی ادائیگی کر سکتے تھے، مگر بعد میں یہ چھوٹ ختم کر دی گئی اور تمام اہل ایمان پر روزے فرض کیے گئے، سوائے ان لوگوں کے جو بیماری یا سفر کی حالت میں ہوں۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے دوسرے دنوں میں روزے پورے کرنے چاہیے۔ پیارے دوستوں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے روزے کو ایک ایسی عبادت بنایا جو انسان کی فطرت کے مطابق ہو، اور اس میں نرمی کا پہلو بھی رکھا تاکہ کسی پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ یاد رکھیں، روزے فرض ہونے کے بعد رمضان مسلمانوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ ہر سال رمضان آتا اور مسلمان اسے خاص عبادت، قرآن کی تلاوت، دعا اور روحانی سدھار کے لیے بتاتے تھے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث روزے کی فضیلت کو بیان کرتی ہے اور اس بات کو واضح کرتی ہے، یعنی کلیئر کرتی ہے کہ رمضان صرف ایک رسم نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ یاد رکھیں، پہلا رمضان مسلمانوں کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نئی عبادت عطا کی جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی پاکیزگی کا بھی ذریعہ بنی۔ روزے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں بلکہ ایک تربیتی عمل ہے جو صبر، تقوی، شکر اور اللہ سے قربت کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ہر رمضان میں مسلمان اسی سنت پر عمل کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے رمضان میں قائم کی تھی۔ یہ مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں نیکی، پرہیزگاری اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کا موقع دیتی ہے تاکہ ہم نہ صرف رمضان میں بلکہ پوری زندگی اللہ کے قرب میں بسر کر سکیں۔ پیارے دوستوں، آپ نے پہلے رمضان کے بارے میں سنا کہ کیسے اس کی شروعات ہوئی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کا پہلا رمضان کن حالات میں گزرا۔ یہ بات آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ یاد رکھیں، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے اس وقت مدینہ منورہ میں مسلمان مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ ہجرت کے بعد بھلے ہی انہیں نئی جگہ مل گئی تھی جہاں وہ آزادی سے عبادت کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی کئی مشکلیں تھیں۔ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ بے گھر تھے۔ مدینہ میں رہنے والے کچھ یہودی اور منافق یعنی دکھاوے کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ آرتھک حالات بھی کمزور تھے۔ ایسے حالات میں رمضان کے روزے فرض ہوئے اور مسلمانوں نے پہلی بار پورا مہینہ روزے رکھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ مکہ سے مدینہ پہنچے تو وہاں کا ماحول ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ مدینہ کے انصار یعنی جو پہلے سے وہاں رہتے تھے، ان لوگوں نے مہاجروں کا اچھا سواگت کیا، لیکن پھر بھی بے گھر اور بے روزگار مہاجروں کو کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ میں ان کا گھر، کاروبار اور دولت سب چھوٹ چکی تھی۔ مدینہ میں نئے سرے سے زندگی شروع کرنا آسان نہیں تھا۔ اسی دوران وہاں کے کچھ یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام مدینہ میں مضبوط ہو، اس لیے وہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ مدینہ کے کچھ مشرک یعنی جو اسلام نہیں لائے تھے، وہ لوگ بھی ان کی مدد کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو ہر قدم پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ساتھ ہی روزگار کی کمی بھی ایک بڑی پریشانی تھی، کیونکہ مہاجرین اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اس لیے ان میں سے بہت سے لوگوں کو کھانے پینے کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ مدینہ میں کھیتی اور کاروبار کے موقع بہت کم تھے اور مسلمانوں کو اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ ایسے حالات میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے، جو دیکھنے میں ایک اور بڑی آزمائش تھی، لیکن حقیقت میں یہ مسلمانوں کے لیے روحانی، جسمانی اور اخلاقی تربیت کا بہترین ذریعہ بن گیا۔ پیارے دوستوں، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پہلا رمضان اس لحاظ سے بھی خاص تھا کہ اسی مہینے میں اسلام کی پہلی جنگ یعنی جنگ بدر لڑی گئی۔ یہ جنگ 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آئی اور اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ مکہ کے کفار کی فوج میں 1000 سے زیادہ لڑاکے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کیا، یعنی مسلمانوں کو جیت ہوئی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ رمضان صرف عبادت کا نہیں بلکہ قربانی، صبر اور جہاد کا بھی مہینہ ہے۔
جب جنگ بدر کا وقت آیا تو مسلمانوں کے پاس بہت کم سنسادھن تھے۔ ان کے پاس نہ تو صحیح ہتھیار تھے، نہ ہی زیادہ گھوڑے اور اونٹ۔ اس کے مقابلے میں قریش کی فوج پوری طرح سے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ ان کے پاس بھرپور ساز و سامان تھا اور وہ ہر لحاظ سے زیادہ طاقتور نظر آ رہے تھے۔ لیکن یاد رکھیں، ایمان کی طاقت دنیا کی کسی بھی چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور یہی مسلمانوں کے کام آئی۔ یہ جنگ پہلے رمضان میں ہوئی، جب کئی مسلمان روزے سے تھے۔ حالانکہ اللہ نے سفر اور جہاد کے دوران روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی تھی، لیکن بہت سے صحابہ نے روزے کی حالت میں ہی بدر کے میدان میں حصہ لیا۔ ان کا مقصد صرف اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہی نہیں، بلکہ اپنی روحانی طاقت کو اور مضبوط کرنا بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے جنگ کے دوران فرشتوں کو بھیجا جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ اس طرح کفار کو بھاری شکست ہوئی، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور مسلمانوں کو شاندار فتح ملی۔ یاد رکھیں، اس جنگ نے مدینہ میں اسلامی حکومت کو مضبوط کیا اور مسلمانوں کو یقین دلایا کہ اگر وہ صبر اور مضبوطی سے ڈٹے رہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ پیارے دوستوں، پہلے رمضان کے اثرات کی بات کریں تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک نیا تجربہ تھا، جس نے انہیں نہ صرف دل سے بلکہ اصل زندگی میں بھی مضبوط کیا۔ روزوں کا مقصد صرف بھوک پیاس سہنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سیکھ تھی جس سے مسلمان صبر، ہمت اور قربانی کرنا سیکھ رہے تھے۔ یہ مہینہ ان کے لیے ایک بڑی کسوٹی تھا، لیکن انہوں نے دکھا دیا کہ وہ اللہ کے ہر حکم پر چلنے کے لیے تیار ہیں، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں۔ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں میں نیا جوش اور حوصلہ پیدا ہوا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اگر وہ اللہ کے راستے پر چلیں گے تو کامیابی ان کی ہی ہوگی۔ رمضان کے روزوں نے ان میں انوشاسن، صبر، ایکتا اور قربانی کا جذبہ بڑھایا، اور اس کے بعد اسلام کا پیغام اور تیزی سے پھیلنے لگا۔ پیارے دوستوں، پہلا رمضان اس لحاظ سے بھی بہت اہم تھا کہ اس نے اسلامی سماج میں ایک نیا طریقہ پیدا کیا، جہاں عبادت، صبر، قربانی اور جہاد سب ایک ساتھ شامل تھے۔ اس مہینے میں مسلمان اپنی روحانی اور جسمانی طاقت کو ایک کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پیارے دوستوں، آپ نے دیکھا کہ پہلا رمضان مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش تھا، لیکن انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کی۔ روزے فرض ہونے کے بعد انہیں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے نہ صرف اس فرض کو ادا کیا بلکہ رمضان کے دوران جہاد میں بھی حصہ لیا اور فتح حاصل کی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام کا طریقہ عبادت اور زندگی دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اور مسلمان کسی بھی حال میں اپنے دینی فرض کو نہیں چھوڑتے۔ یاد رکھیں، پہلا رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں اور آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے، صبر کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے تو کامیابی اس کی ہی ہوتی ہے۔ آج بھی رمضان کا مہینہ ہمیں صبر، ہمت، قربانی اور عبادت کا بہترین سبق دیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی راہ پر چلنے کا موقع دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، تاریخ گواہ ہے کہ جب پہلا رمضان آیا تو مسلمانوں نے اسے پوری سادگی، سچائی اور عبادت کے جذبے کے ساتھ گزارا۔ اس وقت سحری اور افطار کے لیے کوئی خاص تیاری یا دعوتوں کا رواج نہیں تھا۔ مسلمان جو بھی سادہ کھانا میسر آتا اسی سے روزہ رکھتے اور کھولتے تھے۔ کھجور، دودھ اور پانی افطار کا سب سے عام حصہ تھا، کیونکہ یہی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استعمال فرماتے تھے۔ جن کے پاس سہولت ہوتی تھی وہ جو، مکی یا دوسری روٹیاں بھی کھاتے، لیکن عام طور پر افطار بہت سادگی سے کیا جاتا تھا۔ پیارے دوستوں، جب روزے فرض ہوئے تو شروع میں ایک خاص نیم طے کیا گیا تھا جو بعد میں بدل دیا گیا۔ روایت کے مطابق پہلے رمضان میں اگر کوئی شخص افطار کے بعد سو جاتا تو وہ دوبارہ کچھ نہیں کھا سکتا تھا، چاہے اسے کتنی ہی بھوک یا پیاس لگے۔ سحری کی اجازت نہیں تھی، بلکہ افطار کے بعد سونے کے بعد اگلے دن تک کھانے پینے کی مناہی تھی۔ یہ نیم مسلمانوں کے لیے مشکل ثابت ہوا۔ کچھ صحابہ اکرام روزے کی تھکاوٹ کی وجہ سے افطار کے بعد جلدی سو جاتے اور پھر صبح تک کچھ نہیں کھا سکتے تھے، جس سے کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حالت دیکھی اور پھر سورہ بقرہ میں ایک نیا حکم نازل فرمایا
جس میں اس کی سختی کو ختم کر دیا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، پھر روزہ پورا کرو رات تک۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ رات کے وقت سحری اور افطار کے بعد کھا پی سکتے ہیں جب تک کہ فجر کی سفید روشنی ظاہر نہ ہو جائے۔ اس حکم سے روزہ پہلے سے آسان ہو گیا۔ اس کے بعد سحری اور افطار کا باقاعدہ طریقہ قائم ہوا جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ یاد رکھیں، پہلا رمضان صرف جسمانی آزمائش نہیں تھا بلکہ ایک روحانی تربیت بھی تھی۔ مسلمان دن بھر صرف بھوک اور پیاس برداشت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی آنکھ، زبان اور دل کو بھی ہر برائی سے محفوظ رکھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے مقصد کو کلیئر کرتے ہوئے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ روزہ لغو باتوں اور برے اعمال سے بھی رکنے کا نام ہے۔ اس لیے پہلے رمضان میں مسلمان زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین سیکھتے اور راتوں کو نوافل پڑھ کر اللہ سے مغفرت مانگتے تھے۔ حالانکہ اس وقت تراویح کی نماز کا باقاعدہ طریقہ مقرر نہیں ہوا تھا، مگر صحابہ اکرام رات کے وقت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب پہلا رمضان آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے صرف روزے رکھنے پر ہی دھیان نہیں دیا بلکہ دن رات عبادت میں لگے رہے اور یہ سکھایا کہ رمضان کا اصل مقصد صرف بھوک پیاس سہنا نہیں بلکہ اللہ سے نزدیکی اور دل کی پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے رمضان سے ہی عبادت کا خاص اہتمام کیا گیا، جس میں روزہ، دعا، ذکر، قرآن کی تلاوت اور نوافل شامل تھے۔ روایت کے مطابق پہلے رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز میں لمبا قیام کرتے، قرآن کی تلاوت فرماتے اور اللہ سے دعا کرتے۔ اسی دوران رمضان میں قیام اللیل یعنی تراویح کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے رمضان میں چند راتوں میں صحابہ اکرام کے ساتھ جماعت میں قیام فرمایا، مگر جب صحابہ کی تعداد زیادہ ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوف سے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، تراویح کو باقاعدہ جماعت کی صورت میں قائم کیا گیا۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسے باقاعدہ منظم کیا گیا اور 20 رکعت تراویح کو ایک مستقل عبادت کی شکل دے دی گئی۔ اسی طرح پہلے رمضان میں قرآن کی تلاوت کو خاص اہمیت دی گئی تھی کیونکہ اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام دن بھر روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ کے حضور دعا کرتے۔ پیارے دوستوں، یہی وہ روایتیں تھیں جنہوں نے رمضان کو محض روزے کا مہینہ نہیں بلکہ روحانی تربیت، ذکر، عبادت اور اللہ کی قربت کا مہینہ بنا دیا، جو آج تک امت مسلمہ میں جاری و ساری ہے۔ یاد رکھیں، پہلا رمضان مسلمانوں کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ روزہ رکھنے کا حکم آ چکا تھا، لیکن اس کی تفصیل اور عملی طریقہ وقت کے ساتھ صاف ہوا۔ جیسے جیسے اسلامی سماج بڑھتا گیا، رمضان کی عبادتیں اور روحانی طریقے بھی بہتر ہوتے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں رمضان کی عبادت کو ایک ترتیب دی گئی۔ یہ مہینہ روحانی تربیت کا ذریعہ بنا، ساتھ ہی اس سے جڑے کئی نئے پہلو بھی اجاگر ہوئے۔ مثال کے طور پر تراویح کی نماز پہلے رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند راتوں میں صحابہ اکرام کے ساتھ با جماعت قیام فرمایا، مگر بعد میں اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے کو روک دیا۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام پھیلا اور مسلمان زیادہ ہو گئے تو انہوں نے تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا انتظام کیا۔ تب سے لے کر آج تک رمضان کی راتوں میں یہ نماز باقاعدہ ادا کی جاتی ہے، جس میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے،
شروعات میں مسلمان سادگی سے افطار کرتے تھے، عام طور پر کھجور، پانی یا دودھ سے۔ وقت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطار کے بہتر طریقے اور دعائیں سکھائی جو آج تک مسلمان اپناتے آ رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، رمضان میں افطار کے وقت کی دعا عام طور پر مسلمانوں میں مشہور ہوئی۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ یہ طریقہ وقت کے ساتھ اور زیادہ مضبوط ہو گیا اور آج مسلمان افطار کے وقت خاص دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے رمضان کے بعد اسلامی سماج میں ایک اہم اضافہ صدقہ فطر کا حکم تھا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری قرار دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ غریب اور ضرورت مند لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ضرورت مند عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہے اور سماج میں برابری اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو۔ آج بھی مسلمان اس عمل کا اہتمام ادا کرتے ہیں تاکہ رمضان کا اختتام بھلائی اور نیک دلی کے ساتھ ہو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام فرمایا اور یہ سلسلہ ہر سال جاری رہا۔ اعتکاف کے ذریعے مسلمان دنیاوی معاملات سے الگ ہو کر عبادت، دعا اور ذکر میں مشغول ہوتے تھے، خاص طور پر شب قدر کی تلاش میں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ بہت اہمیت اختیار کر گیا۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیں پہلے رمضان کے بعد جیسے جیسے اسلامی ریاست مضبوط ہوتی گئی، رمضان المبارک کی عبادت میں مزید بہتری آتی گئی۔ مسلمان اس مہینے میں زیادہ عبادت کرنے لگے، غریب اور مسکین کی مدد کا جذبہ بڑھتا گیا اور سماجی سطح پر ایک خوبصورت اسلامی سنسکریتی پروان چڑھی۔ آج بھی رمضان پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نہ صرف ایک مقدس مہینہ ہے بلکہ یہ روحانی، جسمانی، سماجی اور اخلاقی تربیت کا بھی ذریعہ بن چکا ہے۔ یاد رکھیں رمضان المبارک صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ اللہ کی قربت حاصل کرنے، اپنی اصلاح کرنے اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ جب پہلا رمضان مسلمانوں پر فرض ہوا تو یہ نہ صرف ایک آزمائش تھی بلکہ صبر اور استقامت کی اہمیت اور اس کی حقیقی روح اور زیادہ واضح ہوتی گئی۔ رمضان کا پیغام یہی ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں، صدقہ اور خیرات دیں، حقوق عباد کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی میں نیکیوں کو فروغ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ بنایا تاکہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکیں اور ایک بہتر انسان بن کر اس دنیا میں زندگی گزار سکیں۔ تو پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو پیارے دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔